الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے ہاتھی کا وزن۔ پیارے بچوں، اس کا تیسرا پیرا آج ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ پیارے بچوں، کل تک ہم نے پڑھا تھا ایک بادشاہ تھا جو بہت بیمار تھا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا، اگر اللہ نے مجھے ٹھیک کیا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر غریب اور محتاجوں کے یہاں بانٹ دوں گا۔ میرے بچوں، اللہ نے اسے شفاعت بخشی اور وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے یہاں وہاں بھٹکنے لگا۔ بعض اوقات اس نے دربار میں بھی اپنے ساتھیوں کو یہ بولا، مگر کوئی بات بن نہ سکی۔ بہت عرصہ ہونے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں اپنی منت کیسے پوری کر سکوں۔ تو اس نے اشتہار لگائے، سارے اس عوام کے اندر، سارے اپنے ملک کے اندر اطلاع دے دیا اپنے ملک کے اندر، جس سے یہ ہوا کہ ایک دن ملا آ گیا۔ اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی منت کو پورا کر سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک ترتیب ہے جس سے میں ہاتھی کے وزن کے برابر میں روپیہ تول سکوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس ملے کی بات سنی، اور جب یہ سب کچھ سنا تو پھر کیا ہوا، پھر ہم آگے آج پڑھیں گے کیا ہوا پھر اس کہانی میں، اس قصے میں، اس واقعے میں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ یہ بوجھتی کو بادشاہ وریا خوش۔ وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ وزیر سا ون ژٕ تُلُن اکھ ہوٚس اکھ بیٚیہِ تُل پونٛسہٕ اکھ نیر أمِس ملہَس سۭتۍ، أمِس ہٲنزَس سۭتۍ نیر، اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا تہٕ پانہٕ تہِ درٛاو پنٛنٮ۪ن دربارین سۭتۍ دریاوس کُن۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، شہرس منٛز گئی یہ کتھ واریاہ مشہور، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ یِتھ کٔنۍ گٔیہِ واریاہ تماشائی تہِ دریاوس کُن طرفہٕ۔ تہِ درٛاے اَتھ دریاو کِس کنارس کُن۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے، دپان ییٚلہِ تور بادشاہ، دربٲرۍ تہٕ بیٚیہِ عام لوٗکھ وٲتۍ تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا تہٕ أمۍ ملہن کٔر کٲم، أمۍ تُج اکھ ناوٕ اکھ تھٲوٕن دریاو کِس کنارس کٔرٕن کھڑا۔ وہاں ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا، آو ہوٚس اتھ ناوِ منٛز کھالنہٕ۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ ہسہِ سٕنٛدِ وزنہٕ سۭتۍ ؤژھ ناو تھوڑا ڈُبیٛاے آبس منٛز۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی، یوٚتانۍ ناو آبس منٛز ڈُبیٛاے وہاں ملا نے نشان لگا دیا، تتتھ لگو أمۍ ملہن نشان اور کوٚرُن عرض، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ ہسہِ سُنٛد وزن حظ چھُ جناب یوٗتاہ۔
اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ وہ کیا یہ کرنا وہ کرو اس کام اس تراؤن حس نائے مز تو اس تولو وہ کھالون اس حس واپس اس تراو حس سندس وزنس برابر روپیے و ات نائے مز تو نشانس تن یتس کالس ناو ڈوب تیتس کالس دمو اس روپیے ات مز تیتس کالس روزو اس روپیے تراوان۔ اس کے بعد ناو میں روپیے بھرنے کے لیے کہا گیا، پتہ آو وننہٕ کہ ترٛٲیِو سا روپیے و ات نایہِ منٛز۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناو میں روپیے بھرنے لگے۔ بادشاہ سندس حکمس منٛز آے لوٗکھ لٔگۍ روپیے دِنۍ اتھ نایہِ منٛز دٔرِتھ۔ ناو پانی میں نیچے ہوتی گئی، ناو لٔج بۄن کُن اتھ آبس منٛز وسنہِ۔ جب نشان تک ناو ڈوب گئی، ییٚلہِ نشانس تانۍ ناو ؤژھ بۄن ڈُبیاے تو ملا نے کہا تو ملہن ووٚن بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بس ہس سندس وزنس برابر گئی روپیہ۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ دیجیے گا مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔